بادلوں پر مقرر فرشتے اپنا کوڑا یعنی ہنٹر سے بادلوں کو چلاتا ہے، اور جب یہ کوڑا یعنی ہنٹر بادلوں پر مارتا ہے تو آسمان پر بجلی چمکتی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں، یقیناً سائنس کی توجیہ اور ہوگی، فرشتے ویسے بھی ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہم نے یہ حدیثوں میں پڑھا ہے کہ بادلوں کو چلانے والے فرشتے، بارش پر مامور فرشتے، نباتات اگانے والے فرشتے، یہ اللہ کی شان ہے کہ اپنی اس پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں بہت سارے کام انہیں دیے گئے ہیں۔ تو بہرحال جواب ان کا درست ہے۔ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی عربی تھے یا عجمی تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اجمی تھے۔ جی ہاں، غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ عجمی تھے، آپ عربی نہیں تھے۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ کیا شان ہے میرے غوث پاک کی، کروڑوں اولیاء کرام کے چاہنے والوں کے آپ سردار ہیں، اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ اللہ تربت غوث پاک پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ اب سوال ہے جناب ہمارے گمبٹ والوں سے، 3 آپشن ان کو بھی دیے جائیں گے، یہ ان کے سلیبس میں شامل نہیں ہوگا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نعتیہ دیوان کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ قبالہ بخشش، بیاض پاک یا دیوان سالک؟ مفتی احمد یار خان نعیمی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی کے دیوان کے نعتیہ دیوان کا نام دیوان سالک ہے۔ دیوان سالک ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اب سوال ہے خانقاہ شریف والوں سے، اور یہ سوال بھی 3 آپشن کے ساتھ ہوگا۔ حسام الحرمین کتاب کس بزرگ نے لکھی ہے؟ مولانا نقی علی خان، امام احمد رضا خان یا امیر اہل سنت نے؟ حسام الحرمین کتاب کس نے لکھی ہے ان 3 بزرگوں میں سے؟ آپشن دوبارہ دے۔ امیر اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان یا مولانا نقی علی خان؟ نیک اعمال پر عمل کرنے والے فوراً پہنچ جاتے ہیں، جلدی کرے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ان میں سے کون سا فعل حج کا رکن اعظم ہے؟ اب یہ سوال آپ سے جو کیا جا رہا ہے یہ 3 آپشن والا سوال ہے، طواف زیارت، سعی یا وقوف عرفہ؟ سوال دوبارہ دہرائیں۔ ان میں سے کون سا فعل حج کا رکن اعظم ہے؟ جی جواب دیں گے، 3 آپشن ہیں، طواف زیارت، سعی یا وقوف عرفہ؟ وقوف عرفہ۔ ان کا کہنا ہے وقوف عرفہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ناظرین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کے ذریعے غوث پاک کے دربار میں لیے چلیں؟ آئیے جناب، پچھلے دنوں نگران شورا کے ساتھ وہاں حاضری کا شرف ملا، کچھ مناظر دربار غوث کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، ایک بار پھر بارگاہ غوث پاک کی حاضری ہے، غوث پاک کا فیضان لینے حاضر ہوئے، انشاءاللہ یہی عشاء بھی باجماعت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج، یا غوث اعظم، یاد 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 غوث
اور اس سیگمنٹ میں کسی ٹیم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے ناظرین. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. تینوں ٹیموں کے 6 نمبر ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول. ناظرین الحمدللہ عز و جل عشق کے بول سیگمنٹ سے پہلے ہم اپنے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوال کرتے ہیں. جی شفیق بھائی سوال کیجئے. جی چونکہ آج یہاں پہ عبدالحبیب بھائی 3 ٹیمیں تو انشاءاللہ عز و جل سوال بھی 3 ہوں گے. سبحان اللہ. تو سوال نمبر 1. صرف سوال 3 ہوں گے یا تحفے بھی 3 ہوں گے؟ تحفے بھی 3 ہوں گے. تحفے بھی 3 ہوں گے اور تحفے بھی تھوڑے الگ ارے انشاءاللہ طریقے آج سے کچھ دیے جائیں. اسپیشل ڈیلے لگتا ہے. اچھا جی امام زین العابدین کا نام کیا تھا؟ امام زین العابدین کا نام اچھا کوشچن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تعریف کہنا لاہور سے. امام زین العابدین کا نام تھا امام اوسط. علی اوسط یا امام اوسط؟ علی اوسط. علی اوسط. جی بتائیے شفیق بھائی. ان کا جواب درست مان لیتے ہیں ماشاءاللہ. آپ مکتبۃ المدینہ پہ تشریف لے جائیے. اچھا جی اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات میں سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں میں سے سب سے پہلے جنات کو پیدا فرمایا. جنات کو پیدا فرمایا. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلیں جناب. جی چلیں. ان کا تحفہ کہاں ہے بھائی؟ ان کا تحفہ بھی دیں گے. آپ بھی مکتبۃ المدینہ پہ تشریف لے جائیے. چلیں بھائی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مزار کہاں ہے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کیا عظیم بزرگ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو ہریرہ تعریف فیضان مدینہ کہنا کہنا کے آگے لاہور بھی بولا کرو. لاہور ہاں باقی لوگوں کو کیا پتا کہنا کدھر ہے. ٹھیک ہے. ہند میں. اچھا وہ تو ہمیں پتا ہے ہند میں کوئی شہر بھی تو ہوگا نا انڈیا کا. چلے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی کے. چلو کوئی بات نہیں. انہوں بھی مکتبے چ بلا لو. سبحان اللہ. دہلی ہند میں ہے. آپ بھی مکتبۃ المدینہ پہ تشریف لے آئیے. مدنی چینل کے ناظرین ذہنی آزمائش میں ہمارے ہاں مکتبۃ المدینہ کا پورا اسٹال لگتا ہے اور عموماً ہم دیا کرتے ہیں. تو آج ان کو اجازت ہے اتنی ساری کتابوں میں سے کوئی بھی کتاب یہ چاہیں وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. جو پسند کرے وہ تحفے میں لے لے. آپ کون سی لیں گے کتاب؟ چلیں ان کو مائک بھی آگے دیں. پوچھیے گا پھر کیوں لیں گے یہ والی. جو لیں اس کی وجہ بھی پوچھیں کون سی پسند ہے. آپ بتائیں. آپ بھی سلیکٹ کریں نا. آل یو کین. جو آپ فرض علوم سیکھیے. کیا نام ہے آپ کا؟ علی اتاری بھائی نے فرض علوم سیکھیے سلیکٹ کیے. بڑی پیاری کتاب ہے انشاءاللہ یہ آپ کو تحفے میں دی جاتی ہے. اب یہ بتائیں کہ ہے بہت بڑی. کتنے دن میں پڑھ لیں گے؟ انشاءاللہ 3 ماہ میں. ماشاءاللہ 3 مہینے میں. یہ بڑی کمال کی کتاب ہے. فرض علوم ہر کسی کو سیکھنے چاہیے. مکتبۃ المدینہ نے مہربانی یہ کی ہے کہ پوری کتاب ہی بنا دی ہے. اگر وہ پڑھ لیں گے تو بہت سارے فرض علوم حاصل ہو جائیں گے. جی دوسرے اسلامی بھائیوں نے ہمارے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کتنے دن میں پڑھ لیں گے؟ انشاءاللہ 3 مہینے میں پڑھ لیں گے. اچھا 3 مہینے میں انشاءاللہ. کتاب ذرا دکھائیے. یہ کتاب میری مکتبۃ المدینہ کی فیوریٹ بکوں میں سے ایک بک ہے. میں نے اس کو اللہ کی رحمت سے کئی بار پڑھا ہے اور جب پڑھتے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور کئی بیانات کیے ہیں. مبلغین کے لیے تو خزانہ ہے. نبی پاک کی سیرت تو ہر گھر میں ہم نے پڑھنی چاہیے, پڑھانی چاہیے. یہ کتاب ضرور حاصل کرے. سبحان اللہ. گڈ چوائس بیٹا ماشاءاللہ. جی اے ایمان والو. ارے واہ. یہ بھی ایک بڑی بہترین کتاب ہے. انہوں نے سلیکٹ کی ہے. اس کا ہدیہ آفٹر ڈسکاؤنٹ 2000 روپے, لیکن ہم آپ سے نہیں لیں گے. اگر آپ چاہیں اپنے گھر پہ بیٹھ کے حاصل کرنا تو نمبرز پہ رابطہ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہوم ڈیلیوری کی سروس بھی موجود ہے. بہت پیاری کتاب ہے یہ کتاب. اے ایمان والو یعنی قرآن پاک کی وہ آیتیں جس میں اللہ نے براہ راست مومنوں سے بات کی ہے, یا ایھا الذین آمنو کہہ کر. اب وہ ساری آیتیں اس کتاب میں جمع کر دی گئی ہیں. اس کی تفسیر ہے. ہم یہ پڑھ لیں کم از کم یہ تو پتہ چلے میرے رب نے مجھ سے کیا بات کی ہے. تو یہ بڑی کمال کی کتاب ہے ماشاءاللہ. پسند کی ہیں. گڈ چوائسز. آپ کے پاس منچ پہ
میں بھی کراچی مدنی کی ٹیم میں ہوں الحمدللہ، اور میرا منڈے کو مقابلہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی ایک ٹیم میں والد صاحب سلیکٹ ہو گئے، بیٹے آئے تھے تو سلیکٹ شاید نہیں ہوئے، ان کو اسٹینڈ بائی میں رکھا ہم نے۔ جی ہاں بالکل۔ خانقاہ کی ٹیم کے ایک اسلائی میں بیمار ہو گئے پہلے مقابلے کے بعد، وہ واپس چلے گئے، یا ان کے کچھ پیپرز تھے، ہاں ان کے کچھ پیپرز تھے، مجبوری ہو گئی، وہ واپس چلے گئے، وہ واپس گئے تو اسٹینڈ بائی میں بیٹے کو ٹائم مل گیا۔ کیا بات، مائک دیکھیے گا جی۔ نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے۔ غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، جواب درست دے دیا۔ اب باری ہے ہمارے گمبٹ لیا والوں کی۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین۔ تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ کیا خوبصورت اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، یعنی تیرا مسند ناز ہے حضور، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کی جو بیٹھنے کی، آپ کی جو مسند ہے، آپ کی جو اسٹیج ہے وہ عرش بری ہے، اور تیرا محرم راز ہے روح امی۔ حضور آپ کا جو رازدار ہے نا وہ تو فرشتوں کے سردار ہیں، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا۔ حضور آپ جیسا رب نے کوئی نہیں بنایا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، سبحان اللہ۔ ہمارے عظیم بھائی سے گزارش ہے کہ یہ شعر ہمیں طرز میں سنا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو جہاں شاہ تیرا مثل نہیں خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں خدا کی قسم۔ تگڑی تیاری ہے، ہر ٹیم صحیح جواب دے رہی ہے۔ ایک بار پھر گمبٹ چلیں گے۔ بتائیے خا سے شروع ہونے والے ہدائی کے بخشش میں کتنے کلام ہیں؟ خا، لفظ خا سے، اور ان میں سے کوئی ایک شعر بھی سنانا ہوگا۔ 2 کلام ہے جی کوئی ایک سنا دیں۔ رہے پردے میں اور آئینہ اکس خاص کا، بھیج کر جانوں سے کی رازداری واہ واہ۔ ہاں رازداری واہ واہ، جواب درست دے دیا ہے۔ باری خانقاہ والوں کی ہے، لفظ چا سے، چے سے شروع ہونے والے کلام، 2 کلام شروع ہوتے ہیں۔ چے سے 2 کلام شروع ہوتے ہیں۔ اچھا کوئی لفظ سنائیے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، جواب درست دے دیا ہے۔ چمک تجھ سے سبحان اللہ۔ لیا والوں کی باری ہے، لفظ تا سے شروع ہونے والے کلاموں کی تعداد بتائیں ہدایت کے بخشش میں۔ تا سے، اور کوئی ایک شعر بھی سنائیں گے۔ جلدی کریں گے۔ 4 کلام ہیں، کوئی ایک شعر بھی سنائیں۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہ
پہلا شعر ہونا چاہیے نا، کلام جہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ تو مطلب جو پہلا شعر، 4 آپ کا جواب ٹھیک ہے، تا سے 4 شروع ہوتے ہیں، لیکن کوئی شعر ایسا سنائے جس سے کلام شروع ہوتا ہو تا سے. ہمیں پہلا شعر سنانا جو تا سے ہونا چاہیے. بہرحال آپ کا جواب تو درست ہے، ہمارا یہ سوال نہیں تھا، لیکن اگر تا سے کلام شروع ہونے والا کوئی سنائے گا بھائی؟ اعلیٰ حضرت کے 4 کلام ہیں تو کوئی ایک تو آپ کو آنا چاہیے نا. تیرا طفل ہے کامل یا غوث، طفیلی کا ہے، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. چلے دیکھیے اور کوئی ناظرین میں سے کوئی سنائے. جی تیرے سرکار میں لاتا نہیں ہے. کلام شروع ہونے والا، اتنا آسان نہیں ہے ویسے یہ. بہرحال چلے اب دیکھیں کسی کو یاد ہے شاید. جی تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے، شہدا تیرا تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے، پیاسا تیرا. ماشاءاللہ. چلے جواب ان کا درست ہو گیا ہے، ان کو ایک تحفہ پہلے مل گیا ہے، دوسرا تحفہ بھی مل گیا. کیا بات ہے. اور جناب تو تینوں ٹیموں نے جوابات درست دیے ہیں. اب آخری شعر پوچھتا ہے، مگر وہ اسکرین پر ان کو دکھایا جائے گا اور ان کو اس شعر کو درست کرنا ہوگا. ڈالیں ہری ہری ہیں تو بالیں بھری بھری، کشتے عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے. یہ شعر درست ہے جی، یہ شعر درست ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ شعر درست ہے، اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی حاجت نہیں ہے. کیا ایسا ہی ہے مدنی چینل کی؟ جی جناب، جواب بالکل درست دے دیا ہے. دکھائیے خانقاہ والوں کو کون سا شعر ہے جو درست کرنا ہے، یا درست ہی ہے آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شعر غلط ہے، تو درست کر دیجئے اس کو. ہے آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں. جی جناب بتائیے. جناب محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں. جواب درست دے دیا. آج فلک روشن روشن ہے، آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں. جناب لیا والوں کو دکھائیے کون سا شعر ہے جو درست کرنا ہے. قربان میں شان و عظمت پر، سوئے ہیں چین سے بستر پر، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں. یہ تو طے ہے کہ درست نہیں ہے، مگر درست آپ نے کرنا ہے. یہ شعر غلط ہے. ٹھیک ہے، صرف یہ تھوڑی بتانا تھا غلط ہے، اس کے بعد تو صحیح بھی جبریل بتانا. امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں. جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں. جناب جواب درست دے دیا ہے. قربان میں شان و عظمت پر، قربان میں شان و عظمت پر، سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر، جبریل امی حاضر ہو کر، معراج کا مجدہ سناتے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. اب باری یہاں موجود حاضرین کی ہے. بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے. اس کلام کے اشعار انشاءاللہ سنیں گے. ٹھیک ہے جی. ایک سوال آپ سے کرنا تھا. جی جی. ابھی جو معراج شریف کا تذکرہ چلا ہے، پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس میں آپ نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا.
تو وہ کیا خواہش تھی آپ کی؟ میری بہت بچپن سے ہی کہہ سکتا ہوں، بہت عرصے سے میری خواہش ہے، اللہ پاک نے بڑی مہربانیاں کی ہیں مجھ گناہگار پر کہ دنیا کے بہت سارے مقدس مقامات کی حاضری نصیب ہوئی ہے، مگر بہت عرصے سے ایک تمنا ہے کہ قبلہ اول بیت المقدس کی حاضری نصیب ہو، وہاں جا کر نماز پڑھنے کا موقع ملے. اور وہ کتنی مقدس جگہ ہے، سوچیں آپ کہ جو ایک تو قبلہ اول تھا اور دوسرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات وہ جماعت وہاں پر امامت فرمائی کہ نبی پاک امام اور سارے انبیاء مقتدی ہیں، صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. مقتدی سارے انبیاء، مقتدی سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے. کیا بات ہے. اب آئیے ہم کچھ اشعار سنیں گے. معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں. کوشش کریں کہ وہ اس لائن پہ جواب دیں جو ذہنی آزمائش کی ٹیم میں نہ ہوں، تاکہ اگر وہ ان کو جواب آتا ہے تو پہلے ان کو موقع دیں، ورنہ پھر بے شک دوسرے بھی دے لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ ایک مرتبہ سوال. معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں. کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. جواب درست دے دیا. ماشاء اللہ. ان کو ایک ایسی کتاب جس میں موجود ہے جماعت کے فضائل، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کے فضائل، نماز نہ پڑھنے کے عذابات، اور بھی بہت کچھ، فیضان نماز. ماشاءاللہ بہت پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ یہ ان کی. کو تحفے میں دی جا رہی ہے. جناب چلیں. اب عبدالحبیب بھائی ایسا شعر پوچھیں، ہم نے دینی ہے وسائل بخشش. سبحان اللہ. تو امیر اہل سنت کا کوئی بھی شعر ہو. چلے کیا بات ہے. امیر اہل سنت کے تو بہت سارے اشعار بہت ہی پسند ہیں، مگر ایک شعر دل کو بہت بے شک ہم نے ہر چیز کو اس کے اندازے سے پیدا فرمایا. ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی. تقدیر کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے. جواب درست دے دیا ہے. ایک روایت کے مطابق ایک شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو کچھ کیجئے گا 25 سیکنڈ پورے ہونے سے پہلے کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ نے اس کے جواب میں 6 چیزیں ارشاد فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی، فرشتوں، اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ کتابوں، رسولوں، قیامت کے دن پر اور ہر اچھی بری تقدیر کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہونے پر ایمان رکھنا. یہ بیان کیا. جناب ایمان یہ ہے کہ ان 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے: اللہ پر، فرشتوں پر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی یا بری تقدیر کا اللہ عز و جل کی طرف سے ہونا، اس پر ایمان لانا. تو ہمیں یہ یقین کرنا ہوگا کہ تقدیر واقعی ہے اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. جواب درست دے دیا ہے. تقدیر کا انکار کرنے والا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو امت کا مجوس قرار دیا. امت کا مجوس قرار دیا. جواب درست دے دیا ہے. اب تقدیر کی جب بات ہوتی ہے تو لوگ بڑی بحث کرتے ہیں، اس پہ بڑی ڈیبیٹ کرتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ایسا کیوں ہے، بہت زیادہ بعض اوقات کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں. اب اس سوال کو ذرا غور سے سنیے گا. تقدیر کے متعلق بحث کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رکھو کہ تسلیم تقدیر اسلامی عقائد میں سے نازک اور پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس میں کون اور کیسے کتنا سوال کرنے سے مانت فرمائی گئی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہم مسئلہ تقدیر میں جھگڑ رہے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، گویا کہ آپ کے گالوں میں انار نچوڑ دیے گئے ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے یا میں اس کے ساتھ نازل ہوا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، آپ سے پہلے والے بھی لوگوں نے اس میں جھگڑا کیا تو وہ ہلاک ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ اس مسئلے میں جھگڑا مت کرو.
ناظرین ذرا غور سے سنیے گا، یاد رہے کہ عقیدہ تقدیر اسلامی عقائد میں نہایت نازک اور پیچیدہ ہے۔ اس کے بارے میں بحث کرنے، کیوں اور کیسے کی طرح کے سوالات کرنے سے منع کیا گیا، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم مسئلہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، ایسے جیسے انار نچوڑ لیا گیا ہو، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے یا میں اسی کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے لوگوں نے جب اس مسئلے میں جھگڑے کیے تو وہ ہلاک ہی ہو گئے، میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں نہ جھگڑو۔ تو پتہ چلا کہ اس پر بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، ہمارا کام ماننا ہے۔ اب باری یہ لیا والوں کی، برا کام کر کے اسے تقدیر کی طرف منسوب کرنا کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برا کام کر کے اسے تقدیر کے حوالے کر دینا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پہ چھوڑ دینا، یہ بہت برا ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھا کام کریں تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دیں، اور جو برا کام کریں تو اسے اپنے نفس کی شامت تصور کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے سننے والے، جو تجھے بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور جو تجھے برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی شامت ہے۔ کیا بات ہے، قرآن نے گویا اور اس مسئلے کو واضح کر دیا، جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی وجہ سے۔ خود غلط کام کریں اور کہیں اللہ کی مرضی تھی، یہ بالکل درست طریقہ نہیں ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ عقائد پر ہونے والے سوال جواب مزید کلیریفائی کریں گے، لیکن چند سوالوں کے ذریعے پورا عقیدہ سمجھ جانا یہ بہت آسان نہیں ہے۔ یہاں میں مشورہ دوں گا کہ بہار شریعت کا جو پہلا حصہ ہے، بڑی کمال کی کتاب ہے، عقائد پر مبنی ہے، اس کو بھی پڑھیں، اور اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ کی جو دیگر بنیادی عقائد پر کتابیں ہیں، اسلام کی بنیادی باتیں، یہ کتاب بہت کمال کی ہے، بلکہ میں تو عرض کروں گا کہ تمام گھر والے مل کر بچوں کو بھی کتابیں پڑھائیں، سنائیں اور خود بھی پڑھیں، تاکہ ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں وہ مضبوط ہو جائیں۔ جناب جو فرض علوم ہیں، اگر آپ وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی والے چیزیں چونکہ آپ کے لیے آسان کرتے ہیں، صرف ہم پرابلم ہائی لائٹ نہیں کرتے، پرابلم کا سولوشن بھی بتاتے ہیں۔ ایک کتاب آپ نے دیکھا مکتبۃ المدینہ پہ موجود ہے جس کا نام ہی فرض علوم سیکھیے۔ اسی طرح ایک پورا کورس ہے یوٹیوب پر، اگر آپ سرچ کریں گے فرض علوم کورس، جو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں ہوا تھا، وہ آن لائن موجود ہے۔ آپ سارے اس کے اسباق، اس کے سارے لیکچر سن لیں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے۔ اور آپ آن لائن چاہتے ہیں کہ ایک ٹیچر 1-to-1 آپ کو یہ فرض علوم پڑھائیں تو فیضان آن لائن اکیڈمی دعوت اسلامی کا شاندار شعبہ ہے۔ QuranTeacher.net ویب سائٹ پر جائیے اور علم دین سیکھیے۔ بہت کچھ دنیا سیکھ رہی ہے، بلکہ سچی بات ہے بہت کچھ تو ضائع کر رہی ہے۔ ٹائم ضائع ہو رہا ہے تو کیوں نہ اس وقت کو ضائع ہونے کی بجائے کچھ علم دین سیکھنے پر صرف کیا جائے۔ تو ناظرین یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، ایک بار پھر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب تینوں ٹیموں کے 16 اور 16 نمبر ہیں، اس کا مطلب تینوں ٹیمیں ہی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں ہوں گی۔ سیگمنٹ کا نام ہے گلدستہ حدیث۔ جناب مدینے کے پھول لایا ہوں، لو مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ تینوں ٹیموں کو ایک ایک حدیث دکھائی جائے گی، یا تو حدیث یا تو اس کا ترجمہ یا ریفرنس، سب کچھ بتانا ہوگا، اور آج تو ضرور بتانا ہوگا کیونکہ آج آخری مقابلہ ہے ان تینوں ٹیموں کے لیے، آخری بن سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کس کے لیے آخری بنتا ہے اور کس کا سفر آگے جاری رہتا ہے۔ جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ باری ہے گمبٹ والوں کی، اس کا عربی متن بھی سنائیں گے اور اس کا ریفرنس بھی بتائیں گے۔ من یحرم الرفق یحرم الخیر، کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 1072 اور حدیث نمبر 6598۔ کیا بات ہے، صفحہ نمبر بھی صحیح بتایا، حدیث نمبر بھی صحیح بتایا۔ من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس کی شرح یہ ہے جس پر رب مہربان ہوتا ہے اسے نرم دل بنا دیتا ہے، جس پر رب کا قہر ہوتا ہے اسے سخت
سخت دل کر دیتا ہے. سخت دل میں کسی کا واز یعنی بیان اثر نہیں کرتا. اللہ مجھے اور آپ کو نرم دلی عطا فرما دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب باری خانقاہ شریف والوں کی ہے. بتائیے جناب کیا پوچھنا ہے ان سے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, جلد نمبر 4 ہے, صفحہ نمبر 232 ہے اور حدیث نمبر بھی بڑا پیارا ہے 2526. چلیں بنا آپ حدیث سنائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دع الى ما یریبک الى ما لا یریبک. ترجمہ اس کا یہ کہ جس چیز میں شک ہو اسے چھوڑ دو اور اس چیز کی طرف چلے جاؤ جس پہ شک نہیں ہو. دع ما یریبک الی ما لا یریبک, یعنی جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دے اور جس میں شک نہ ہو اسے اختیار کر. کتنی شاندار حدیث ہے. ہمیں زندگی کے بہت سارے معاملات میں تذبذب ہوتا ہے, جس میں شک نہ ہو اور کلیئر ہو اس کو اختیار کر لینا چاہیے. بعد میں شروع کرنے کے بعد بندہ کہتا ہے پہلے ہی پریشان تھا, پہلے ہی شک میں تھا. تو بہرحال حدیث پاک بڑی کمال کی ہے. اس کی شرح سن لیتے ہیں. جس چیز کے اچھا برا اور حلال و حرام ہونے میں کوئی شک ہو تو اسے چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو کہ جس میں کوئی شک نہ ہو, اس کا اچھا اور حلال ہونا یقینی ہو. اس حدیث سے مقصود یہ کہ بندہ اپنے کام کی بنیاد یقین پر رکھے. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب آخری لیا کی ٹیم ہے جن سے حدیث سننی ہے. ابھی تک تو کسی ٹیم نے ساتھ نہیں چھوڑا ہے, لگتا ہے تینوں نے ہاتھ پکڑ کے رکھا ہے. اب تین میں سے کسی ایک ہی نے آگے جانا ہے. لیا والوں کو حدیث بتائیے جناب. ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. اس کا ریفرنس بھی بتانا ہے, اس کا ترجمہ بھی بتانا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, علم کی شمالیت. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ ہے کہ بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے. جی یہ حدیث پاک مسلم شریف میں پیج نمبر 146 اور حدیث نمبر 664. ہائے ہائے, حدیث نمبر بھی صحیح بتائی ہے. ترمذی شریف. ہاں یہ مسلم شریف نہیں ترمذی شریف تھی. آپ کا نمبر کٹ جاتا, لیکن چونکہ آپ نے صفحہ بھی ٹھیک بتایا, حدیث بھی ٹھیک بتائی. یہ کتاب ترمذی شریف ہے اور کمال کی حدیث نازل. اس کی شرح سنیں. سخی پر اولن تو دنیاوی مصیبتیں آتی نہیں, اگر امتحاناً آ بھی جائیں اور اللہ کی طرف سے اسے, تو اللہ پاک کی طرف سے اسے سکون قلبی نصیب ہوتا ہے جس سے وہ صبر کر کے ثواب کما لیتا ہے. غرض کہ اس کے لیے مصیبت گناہ لے کر نہیں آتی, مغفرت لے کر آتی ہے. معصیت والی مصیبت خدا کا غضب ہے اور مغفرت والی مصیبت اس کی رحمت ہے. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقابلہ برابر ہی جا رہا ہے. آئیے پھر دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اور پھر مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جناب تینوں ٹیموں کے 18 نمبر ہیں. اس کا مطلب مقابلہ برابر چل رہا ہے. اب آخری 2 سیگمنٹ فیصلہ کریں گے, مگر وقت ہوا ہے انشاءاللہ نعت شریف بھی ہوگی, نیک اعمال کا جائزہ بھی ہوگا اور آپ سب کی کالز بھی ہم شامل کریں گے. جی تینوں ٹیمیں آ جائیں جناب, مل کے انشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ بھی پیش کریں گے. جی مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود اسلامی بھائی, آئیے نیک اعمال کا جائزہ کر لیتے ہیں. اچھی نیتیں کی, 5 نمازیں با جماعت ادا کی, ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی, رات میں سورہ ملک پڑھیا سن لی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی, کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے, شجرے کے اورات پڑھے, 313 بار درود شریف پڑھے, آنکھوں کو گناہوں سے بچایا, کانوں کو گناہوں سے بچایا, فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی, 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, غصے کا علاج کیا, اپنا جائزہ کیا, اپنے نگران کی اطاعت کی, آپ اور جی کہہ کر بات کی, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا, عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے, 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے, 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے, فجر کے لیے جگایا, دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے, گھر درس ہوا, مسجد درس دیا یا سنا, سنت کے مطابق لباس پہنا, زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے, 1 مشت داڑھی ہے, گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی, سنت کے مطابق کھانا کھایا,
مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور قہقہ لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے جناب اب چلتے ہیں، انشاءاللہ نعت شریف سنیں گے اور یہاں موجود اسلام بھائی بھی مل کر پڑھیں گے، مدنی چل کے ناظرین بھی شامل ہو جائیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب میرا دل میری جان مدینے والے، میرا دل میری جان مدینے والے، میرا دل میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، لکھ دے لکھ دے قسمت مدینہ، لکھ دے لکھ دے میرے آقا، لکھ دے لکھ دے میرے مولا، لکھ دے لکھ دے قسمت مدینہ، لکھ دے اپنا رکھ کے سرو سایہ مدینے والے، اپنا رکھ کے سرو سایہ والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، پردے پردے
مدت سے میرے دل میں ارمان مدینہ ہے ارمان مدینہ، مدت سے میرے دل میں سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلے جناب نعت شریف کا بھی اختتام ہوا، اب آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میں حسنین علی اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب انکل، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ذہنی آزمائش کے 15واں سال میں آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے، وہ ہم سے شیئر کریں. 15 سال کا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے تو پتہ نہیں کتنے گھنٹے چاہییں گے، تو یقیناً یہ سوال بڑا وسیع ہے. آلموسٹ الحمدللہ 15 سال نہیں ہوئے ذہنی آزمائش کو. ایکچولی شروع میں کچھ سلسلے ایسے ہوئے جو ایک سال میں 2 سیزنز بھی ہوئے، تو مجھے لگتا ہے شاید ایگزیکٹلی تو مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے، ہماری مجلس شاید بتایا تو 8-10 سال ہوئے ہوں گے ذہنی آزمائش کو شروع ہوئے. لیکن نو ڈاؤٹ ہر سال نیا سیکھتے ہیں، ہر سال ایک نئی انرجی ملتی ہے. اور پچھلے 4-5 سیزن سے اللہ پاک نے ذہنی آزمائش کو مقبولیت عطا فرمائی، تو اس سے مزید یوں سمجھیے کہ ایک جوش و جذبہ ہمیں ہمارے ویورز میں بھی نظر آتا ہے.
اور پرسنلی مجھے بہت مزہ آتا ہے کیونکہ میں تھوڑا سا ٹریول زیادہ کرتا ہوں، تو اس کی وجہ سے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے میں مدنی چینل سے کٹ سا جاتا ہوں، پروگرام میں لائیو نہیں کر پاتا، تو یہ ذہنی آزمائش مجھے بھی تھوڑا سا باندھ دیتا ہے، ویسے بنتا تو نہیں ہوں لیکن باندھ دیتا ہے، تو کچھ پروگرام لائیو ہو جاتے ہیں، پھر ماشاءاللہ روزانہ ہر پروگرام میں جو مجھے خاص طور پہ میرا فیوریٹ سیگمنٹ جو ہوتا ہے وہ نعت شریف کا ہوتا ہے، جب ہم مل کے پیارے آقا کا ذکر کرتے ہیں، مدینے کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ ایک نئی جلا بخشتا ہے، ایک نیا ایک مزہ آتا ہے، جذبہ ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا دے۔ ذہنی آزمائش جہاں علم دین عطا کرتا ہے وہاں ہم سب کو عشق رسول بھی اللہ کی رحمت سے اس سلسلے میں اس میں اور برکت نصیب ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ بہت اچھا لگا آپ کی کال سے، ایک اور کال لیتے ہیں۔ مشتاق احمد عرض کر رہا ہوں واقعات سے۔ عبدالحبیب اتاری بھائی ماشاءاللہ آپ کا ذہنی آزمائش کا پروگرام بہت اچھا ہے، اس سے ہمیں علم دین حاصل ہوتا ہے۔ میری بیٹیاں خصوصاً حوریہ فاطمہ، حورین بطول اور زہرا بطول بڑی شوق سے دیکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میرے لیے میری فیملی کے لیے دعا فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ بہت شکریہ، اللہ آپ کو آپ کی فیملی کو سلامت رکھے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد احمد رضا تاری ہے، میں شریک آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیارے عبدالحبیب انکل، آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش مجھے بہت پیارا لگتا ہے، ماشاءاللہ آپ کا سیٹ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میرے لیے دعا کریں، میں عالم بعمل بنوں۔ آمین، اللہ آپ کو ہم سب کو عالم بعمل بنائے۔ آئیے تینوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہ تشریف رکھیں اور آپ سیگمنٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ جی ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے۔ جناب ایک بار پھر ہمیں اسکور بورڈ دکھایا جائے۔ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے۔ جناب تینوں ٹیموں کے 18 اور 18 نمبر ہیں۔ اب اگلا سیگمنٹ ہے قرآن پاک میں مذکور حیوانات۔ ہر ٹیم سے ایک ایک سوال ہوگا، گویا ہمیں 3 ایسے حیوانات کے بارے میں معلوم ہوگا کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ پہلی باری گمبٹ والوں کی ہے، نمبرز دیکھیں گے، جب سٹاپ کہیں گے تو وہ نمبر روک دیے جائیں گے۔ جی دکھائیے نمبرز۔ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے مگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے جی جناب سٹاپ کر دیجئے۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ جناب 3 نمبر کے پیچھے کون سا پرندہ یا کون سا حیوان یا جانور ہے، بتائیے جناب۔ پھر کوا آ گیا جناب، سوال بتائیے۔ بتائیں کہ کوا ہمیشہ خوف میں کیوں مبتلا رہتا ہے؟ جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ سیکنڈز پورے ہونے سے پہلے بتانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے جو ہے وہ کوے کو بھیجا تو مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے بدعا فرمائی اور اس پر لعنت فرمائی کہ وہ ہمیشہ جو ہے خوف میں مبتلا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوا ہمیشہ خوف میں مبتلا رہتا ہے اور اس کو حل اور حرم میں کہیں بھی پناہ نہیں ہوتی۔ کوے کو حل و حرم میں کہیں پناہ نہیں ہے اور اس کے لیے جب اسی وجہ سے یہ خوف زدہ رہتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اب باری خان کا شریف والوں کی ہے، نمبرز دکھائے جائیں ان کو۔ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، جی سٹاپ جناب سٹاپ ہوا ہے۔ 2 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا۔ دیکھتے ہیں کیا آتا ہے۔ ہد آ گیا ہے جناب۔ پھر ہدہد کے بارے میں سوال بتائیے۔ ہدہد کی کوئی ایک خاصیت بتائیں۔ ذہنی
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدہد کے لیے زمین صاف شیشے کی مثل ہے، وہ زمین کی تہ میں پانی کو دیکھ لیتا ہے۔ ہدہد زمین کی تہ میں پانی کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے انسان گلاس میں پانی کو دیکھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان دیکھیں، زمین کی تہ میں پانی کو وہ ایسے دیکھ لیتا ہے جیسے انسان گلاس میں پانی کو دیکھ لیتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری لیا والوں کی ہے، لیا والوں کو نمبر دکھائے جائیں۔ اسٹاپ۔ 6 نمبر، 6 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ کون سا جانور ہے؟ پھر ٹڈی آ گئی ہے۔ اچھا جناب، ٹڈی کا سوال کیا ہے؟ ٹڈی کے حلال ہونے پر کوئی دلیل بیان کرے۔ ویری گڈ کوسچن۔ واقعی پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ ٹڈی حلال ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے، تو ٹڈی کے حلال ہونے پر جناب کوئی دلیل بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سات غزوات میں شریک ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہم ٹڈی کھاتے تھے۔ جی، نبی پاک نے منع نہیں فرمایا، یہ کام پیارے آقا کے سامنے ہوا کرتا، تو اس لیے ٹڈی کھانا جو ہے وہ حلال ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ یہ بڑا انوکھا مقابلہ ہونے جا رہا ہے کہ تینوں ٹیمیں آخری راؤنڈ میں داخل ہو رہی ہیں، مگر برابری کے ساتھ داخل ہو رہی ہیں۔ چلیے آپ کو اسکور بورڈ دکھاتے ہیں۔ اب تک کسی ٹیم نے، مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی غلطی نہیں کی ہے، سب نے اب تک کے سارے صحیح جواب دیے ہیں۔ دکھائیے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جناب، تینوں ٹیموں کے 20 اور 20 نمبر ہیں۔ کوئی بھی ٹیم آگے جا سکتی ہے اور کوئی بھی ٹیم پیچھے جا سکتی ہے۔ 3 میں سے ایک ٹیم ہمیں سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری راؤنڈ یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے اور کون سی 2 ٹیمیں جدا ہو رہی ہیں۔ اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ گمبٹ والے ہیں وہ خانقاہ چلے جائیں، خانقاہ والے لیا چلے جائیں، لیا والے گمبٹ آ جائیں۔ جناب بغیر ٹکٹ کے سفر کیجئے، ہمارے یہاں فری میں آپ کو ٹریول کروایا جا رہا ہے۔ جناب کوئی کسی سے مشورہ نہیں کرے گا، یہ سفر ہوگا مگر اکیلے ہوگا۔ آپ نے صرف صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے۔ یاد رکھیے، غلطی آپ کو پیچھے کر سکتی ہے کیونکہ نمبر سب کے برابر ہیں۔ آج دیکھنا ہے کہ کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے۔ وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، اس کا نام جبل ابو قبیس ہے۔ غلط۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار عراق میں ہے۔ جلدی کیجئے۔ صحیح۔ تمام فرشتوں کے سردار حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ غلط۔ موجودہ اسلامی ماہ جمادی الثانی ہے۔ غلط۔ نحل کے معنی چونٹی ہے۔ تو جلدی۔ غلط۔ جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ چلیں ماشاءاللہ، اب مدثر بھائی کی باری ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ کتنے صحیح جواب دیتے ہیں۔ توراۃ شریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ غلط۔ نماز عید میں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ صحیح۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار مبارک بغداد میں ہے۔ غلط۔ اعلیٰ حضرت کی ولادت رمضان میں ہوئی۔ غلط۔ وضو میں 3 واجب ہیں۔ غلط۔ جناب ایک غلطی کر گئے ہیں۔ امام اعظم کا مزار مبارک بغداد میں ہے، یہ صحیح تھا، آپ نے غلط کہا۔ جناب 1 نمبر کم ہوا، 4 نمبر انہیں ملے ہیں۔ اب باری ہے افضل بھائی کی، جن کا تعلق ہے لیا کی ٹیم سے۔ تفسیر صراط الجنان کی پہلی جلد 3 پاروں پر مشتمل ہے۔ صحیح۔ مسجد خیف مزدلفہ میں ہے۔ غلط۔ حروف مفردات 28 ہیں۔ غلط۔ وضو میں چہرہ دھونا واجب ہے۔ غلط۔ عاد ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ صحیح۔ جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ مقابلہ بڑا زبردست جا رہا ہے۔ ایک بار پھر اب گمبٹ والوں کی باری ہے، اور اب باری ہے جمشید کی۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کے مشہور نعت خواں صحابی کا نام حسان ہے۔ صحیح۔ سیف اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ غلط۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک تھے۔ صحیح۔ آیت تیمم 5 سنہ ہجری میں نازل ہوئی۔ صحیح۔ طواف خانہ کعبہ میں رمل کے 3 چکر ہوتے ہیں۔ صحیح۔ جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ امیزنگ مقابلہ جا رہا ہے۔ حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ صحیح۔ ام المومنین حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 4 سنہ ہجری میں ہوئی تھی۔
गलत। सफा मरवा मक्का मुकर्रमा में है। सही। इमाम आजम का मजार यमन में नहीं है। सही। मौजूदा माह इस्लामी साल का 9वां महीना है। सही। जनाब मेरा ख्याल है कि 1 से जायद गलतियां हुई हैं, इनसे 2 गलतियां हो गई हैं तो खानका वालों को 3 नंबर मिलेंगे। अब बारी फिर जनाब हमारे लैया के इस्लामी भाई की है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह 150 सने हिजरी में पैदा हुए। गलत। हजरत साद बिन अबी वक्कास अशराए मुबशरा में से नहीं हैं। गलत। जन्नतुल मआला मदीने शरीफ में है। गलत। शबे कदर 15 शाबान को होती है। गलत। मौलाना हसन रजा खान साहब आला हजरत के भाई थे। सही। जनाब एक गलती गालिबन की है, 4 नंबर इन्हें मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ नाजरीन कि अब 3 टीमों से एक इस्लामी भाई से सवाल करना बाकी है। एक बार फिर चलेंगे हम गंबट के इस्लामी भाई जिनका नाम इनामुल्लाह है। इनामुल्लाह आप तैयार हैं? जनाब मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह का मजार कश्मीर में है। गलत। हुरूफ मद्दा 6 हैं। गलत। हुरूफ यरमलून 5 हैं। गलत। नियत करना तयम्मुम का फर्ज नहीं है। सही। कुरान पाक में लफ्ज मोहम्मद 4 बार आया है। जनाब इन्होंने भी गलतियां की हैं। कितनी गलतियां की हैं? अब तक तो गंबट वालों ने कोई गलती नहीं की थी, मगर इन्होंने 2 गलतियां की हैं, यानी अभी भी मुकाबला कुछ बाकी है। खानका के इस्लामी भाई की बारी है। चले जनाब इनसे सवाल करेंगे। वुजू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना चाहिए। सही। दावत इस्लामी के 80 से जायद शोबाजात हैं। सही। जितनी बार मुलाकात हो हर बार मुसाफा करना वाजिब है। गलत। पानी पीने के बाद आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हरूफ हैं। सही। अल्लाहु अकबर 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अनबिलीवेबल। आखिरी इस्लामी भाई हैं जिनका ताल्लुक है लैया से। अगर ये 5 सही जवाब देते हैं तो मुकाबला लैया वाले जीत जाएंगे। 4 सही जवाब देते हैं तो मुकाबला बराबर हो जाएगा, और 2 गलतियां करते हैं तो फिर गंबट वाले मुकाबला जीत जाएंगे। जनाब आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन भाई आप तैयार हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा अव्वल हैं। सही। जबल अबू कुबैस मक्का मुकर्रमा में वाक़े है। सही। मिनाजुल आबदीन इमाम गजाली की तसनीफ है। सही। तर्जुमा कंजुल ईमान इमाम आजम ने नहीं लिखा। जल्दी करें। मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस है। सही। अल्लाहु अकबर। 1 सवाल का जवाब नहीं दिया और 4 का जवाब दुरुस्त देकर मुकाबला इन्होंने बराबर कर दिया है। नाजरीन एक बार फिर ये मुकाबला टाई हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब गंबट और लैया वालों में हमें कुछ फैसला करना होगा। इन दोनों के दरमियान फैसला ऐसे होगा कि बारी बारी कुछ अशार पूछे जाएंगे, और जिस टीम ने जवाब दुरुस्त दे दिया और जिसने सामने वाली ने जवाब दुरुस्त ना दिया तो फिर वो सही जवाब देने वाली जो है वो मुकाबले में आगे बढ़ जाएगी। अभी दोनों टीमों के नसीब हैं कि क्या मामला आगे जाता है। चलिए जनाब, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील। जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील। है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अब बारी यहाँ के इस्लामी भाइयों की है। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात। है वो जाने मसीहा हमारा नबी। क्या बात है, तैयारी जबरदस्त है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें। उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। देखने की है सारी बहार आंखों में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गिर पड़ के यहाँ पहुंचा मर मर के इसे पाया। गिर पड़ के यहाँ पहुंचा मर मर के इसे पाया। 25 सेकंड है आपके पास। छूटा है न छूटे दर संगे दरे जानाना। इसको ठीक कीजिए शेर को। छूटा है न छूटे पर छूटे न इलाही अब संगे दरे जानाना। क्या इस शेर को दुरुस्त माना जाए? कुछ हद तक तो दुरुस्त है,
मगर कुछ हद तक दुरुस्त नहीं है। मेरा ख्याल है इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, क्योंकि इसी फैसले पर, इस मुकाबले का भी फैसला है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा मजीद क्लियर फैसला हो। तो मजलिस से मशवरा हुआ कि आपका जवाब दुरुस्त माना जा रहा है। अच्छा जनाब, अब आपकी बारी है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी। ताहश्र रहे साकी नूरी का ये काशाना। फिर आपके शेर में गड़बड़ है, दोबारा आप पढ़ें, पहला शेर कौन? सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी। ताहश्र रहे साकी नूरी का ये काशाना। टाइम, मेरा ख्याल है कि टाइम ओवर हो गया है, और अब दूसरी बार हम आपको इजाजत दी। ताहश्र रहे रोशन, क्योंकि सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी। ताहश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना। तो ये जनाब गलती हो गई है हमारी लैया की टीम से। बहुत अच्छा मुकाबला रहा। ताहश्र रहे साकी इन्होंने पढ़ा है, और लफ्ज़ है ताहश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना। तो जनाब पहले वाले में तो हमने इनकी गलती मान ली, लेकिन अब मजलिस का भी फैसला ये है कि हमने चूंकि डिसीजन की तरफ भी जाना है। तो बहरहाल बहुत अच्छा मुकाबला रहा नाजरीन, बहुत शानदार टीमें हमारे साथ आई। आज का मुकाबला गम्बट वालों ने जीत लिया है। अल्लाह करीम दोनों टीमों को बरकत अता फरमाए, गमज़दा ना हो। आप माशाल्लाह हमारा सरमाया हैं, आप यहाँ तक आए। इंशाअल्लाह अगले किसी मुकाबले में फिर मौका मिलेगा। मेरी गुजारिश है सैयद साहब, हम इन्हें तोहफे दिए बगैर भी वापस नहीं भेजेंगे। तो दोनों टीमें, इस्लाम भाई आगे आ जाएं, गम्बट वाले जरा अपने हमारे इस्लाम भाई को लेकर भी आएँ, और इंशाअल्लाह हम इनको तोहफ़े देंगे। इंशाअल्लाह दिल छोटा ना करें। इंशाअल्लाह ना हो मायूस दीवानों पुकारे जा तुमको, ना मायूस दीवानों पुकारे जा तुमको, इंशाअल्लाह। अब पिछले मुकाबले में हमारे इमाम साहब जवाब नहीं दे पाए थे, मगर आज इमाम साहब के ही पांचों जवाब ने कुछ इनकी ऑक्सीजन बढ़ाई। तो जवाद भाई से गुजारिश है तशरीफ लाएं, और ये इनाम आपको दिया जा रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आगे भी आपको कामयाबी दे। और माशाअल्लाह ये हमारे लैया और खानका के इस्लाम भाई के लिए तोहफे, आगे आ जाए बेटा, तोहफे ले लें अपने, माशाअल्लाह अपने तहाइफ लें। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, और बरकत दे, और इल्म नाफे अता फरमाए। और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर हम सब अल्लाह ने चाहा तो मिलकर मदीने पाक जाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ, शाबाश। नाज़रीन, क्विज एप्लीकेशन के जवाबात जिन्होंने दिए उनकी आईडीज आइए देखते हैं। फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जी नाज़रीन, आइए आपको बताते हैं कि अब आइंदा इतवार वाले दिन जो बराह रास्त सिलसिला होगा वो किस टीम के साथ होगा, किस टीम का। 19 नवंबर और रात 8:30 बजे बराह रास्त। मेहनत में आजमत है, जो करेगा मेहनत वो होगा कामयाब। एक गलती मंजिल से ले जाए कोसों दूर। तो ये सब देखने को मिलेगा आपको ज़हनी आजमाइश सीजन 15 में। जी हाँ, एक बार फिर मदनी चैनल के नाजरीन का मकबूल तरीन प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 15, जिसमें होंगी नवाब शाह और डेरा अल्लाह यार की टीम्स आमने सामने। 19 नवंबर 2023 बरोज इतवार रात 8:30 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर।
جی نواب شاہ اور ڈیرہ اللہ یار کی ٹیمیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گی اور آپ نے بھی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ عز و جل. اب آپ سے جو ناظرین سے سوال کرنا ہے وہ سوال نوٹ کر لیں. مجھے یاد ہے کہ آپ کی ایک قرآن دازی باقی ہے, وہ قرآن دازی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں 2 قرآن دازیاں ہو جائیں گی. یہ سوال کا جواب بھی آپ دے دیں, سیف اللہ کن کا لقب ہے؟ ٹھیک ہے, اس کا جواب آپ بھیجیے گا. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کرنے کی. اچھا آج 2, کیونکہ آج رات دیر تک ہمارے ساتھ اسلام پہ موجود ہیں, تو 2 قرآن دازیاں. 417618 618 417 ماشاءاللہ آگے آ جائیں. اور اس طرح بچوں کی بھی جو قرآن دازی ہے وہ ہم 2 انشاءاللہ پرچیاں نکالیں گے. جی سید صاحب. جی مدنی منوں میں 434 434 499 499 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم, آ جائیں بھائی. 499 والے بھی آ گئے اور لے آئیں بھائی ماشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ, اللہ خوش ہے. ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے تم کو سہارے سلام کہتے اللہ اللہ قسمت میری چمکا چمکا یہ آقا قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا قسمت مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا قسمت میری چمکا چمکا